أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ لیا اور ہم نے اس کو 10 سے مکمل کیا، بس اس کے رب کے وعدے 40 رات کے پورے ہوئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم میں تو میرا جانشین بن جا اور میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور تخریب کاروں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وعدے پر آئے اور اس نے اپنے رب سے کلام کیا، قال ربی ارنی انظر الیک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، بس اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، بس جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، بس جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، میں نے تجھ سے توبہ کیا اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے اس تورات کو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر گزار بن جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کو تختیوں پر لکھ دیا ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو اس کو لے مضبوطی کے ساتھ اور اپنے قوم کو حکم کر کے اس کو اچھے طریقے سے قبول کرے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بغیر الحق، میں عن قریب پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو کہ جو زمین پر نہ حق تکبر کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ بھی لیں تو وہ اس نشانی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لیں تو اس ہدایت کے راستے کو اختیار ہی نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں تو وہ اسی گمراہی کے راستے کو اختیار کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ سب اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے اور یہ لوگ نشانیوں سے غفلت برتتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے اور آخرت کے دن کے پیش آنے کو جھٹلاتے رہے تو ان کے اعمال بیکار رائگاں ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں تو صرف ان کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ